حدیث نمبر 29 جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، ایک ایسا عمل جو مجھے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ تم نے بہت عظیم چیز کا سوال کیا ہے، یہ آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک ہیں۔ اگر آپ نیک ہیں تو آپ کے لیے یہ کام آسان ہے۔ کیا کام ہے؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تم توحید پر پوری زندگی توحید پر۔ اگر آپ جنت داخل ہونا چاہتے ہو، یعنی کہ اس حدیث میں آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے توحید پر پوری زندگی توحید پر رہنا ہے۔ دوسرا نماز قائم کرنا ہے، نماز جس طرح نبی نے پڑھا ہے اس طرح نماز پڑھنا ہے۔ تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ 85 گرام آپ کے پاس ہے تو اس پر 1 سال گزر گیا، سونا 85 گرام ہے اس پر 1 سال گزر گیا تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ چاندی 95 گرام ہے آپ کے پاس، اس پر 1 سال گزر گیا اس میں زکوٰۃ ہے۔ یعنی کہ زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا واجب ہے، تب آپ کو جنت ملے گی۔ تیسرا رمضان کے روزے رکھنا، ابھی آخری اشرا داخل ہونے والا ہے۔ کتنے لوگ ہم میں سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں پورا روزہ؟ کتنے لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں لیکن وہی گناہ ہم لوگ کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں۔ روزہ اصل یہ ہے کہ زبان کا بھی روزہ ہے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچاؤ۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، بری چیز نہ دیکھو روزے کی حالت میں، یعنی کہ روزہ صحیح معنوں میں روزہ ہو تب آپ کو جنت ملے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، صحت ہے تو آپ پر حج واجب ہے۔ دیکھیے جس انسان کے پاس پیسہ ہے اور صحت ہے اس پر حج واجب ہے۔ اگر وہ حج نہیں کرے گا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی موت مرے گا، اس کی موت یہود و نصارہ کی طرح ہے، کیونکہ حج واجب ہونے کے بعد حج کرنا واجب ہے۔ حج کریں گے تو بھی آپ کو جنت ملے گی۔ یعنی کہ اس حدیث میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہمارے نبی سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے توحید، دوسرا نماز کی پابندی، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، پانچواں حج۔ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے خیر کا دروازہ بتائیے، یعنی کہ کوئی ایسا کام بتائیے جس سے میں ثواب بہت زیادہ کماؤں۔ آپ سب فرماتی ہیں کہ الصوم جنہ، تم روزہ رکھو، روزہ رمضان ہو، رمضان کے علاوہ روزہ رکھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، آپ ایک روزہ رکھیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ باعد اللہ وجہہ 70 خریفا من النار، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے 70,000 سال دور کر دیں گے۔ ایک روزہ رکھیں گے جہنم سے 70,000 سال اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، جس طرح صدقہ دینے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پانی اگر آگ میں ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پوری آگ بجھ جائے گی نا۔ اس طرح صدقہ دینے سے ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جتنا ہو سکے صدقہ کرو۔ رمضان کا مہینہ صدقے کا مہینہ، اگر آپ صدقہ دیں گے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس سے کہ آپ دیکھیں پورا انگار ہے، صرف پانی ڈالیں گے پورے انگار بجھ جاتی ہے، صرف صدقہ دینے سے پورے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے صدقہ انسان جتنا ہو سکے اتنا دینا چاہیے۔ پھر آپ سب فرماتی ہیں کہ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، تم تہجد کا اہتمام۔ آج لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ میں نیک ہوں، میں نیک، ہر انسان بولتا ہے میں نیک ہوں، میں نیک ہوں۔ آپ نیک ہیں آپ کو کیسا معلوم ہوگا؟ میں نیک ہوں مجھے کیسا معلوم؟ اللہ نے کہا ان المتقین فی جنات وعیون، نیک لوگ وہ ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان میں تو ہم تراویح پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ اگر آپ تہجد پڑھتی ہیں سمجھ جاؤ گے آپ نیک، اگر آپ تہجد نہیں پڑھتی تو آپ نیک نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا اگر آپ تہجد پڑھتی 2 رکعت کیوں نہ، سمجھو کہ آپ نیک ہیں۔ آج سمجھو کہ منگل کا دن ہے، اگر آپ منگل کے دن تہجد نہیں پڑھیں گے سمجھ جاؤ کہ آپ نیک نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا وہ انسان نیک جو تہجد پڑھتا ہے۔ 2 رکعت کیوں نہ، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، 2 رکعت پڑھو۔ ہاں کون تہجد نہیں پڑھتا ہے؟ ہم بولتے نا کہ تہجد پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن تہجد پڑھنے نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اگر آپ منگل کے دن گناہ کریں گے منگل کی رات کو تہجد نہیں پڑھیں گے آپ۔ جس دن ہم گناہ کریں گے اس دن ہم تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تہجد وہ انسان پڑھے گا جو نیک ہے، جو نیک۔ اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں آپ نیک ہیں یعنی کیسا معلوم کریں گے؟ اگر آپ تہجد پڑھتی تو آپ نیک ہیں، نہیں تو رمضان کا چھوڑیے تراویح لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ،
لیکن رمضان کے علاوہ جتنا ہو سکے ایک مسلمان جو نا تہجد کا اہتمام کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام، اگر پوری زندگی آپ اسلام پہ جم جائیں گے، توحید پہ جم جائیں گے، آپ کے لیے جنت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو پلر جو ہے نا، یہ جو پلر، اس کے بغیر یہ مولڈنگ رک سکتی ہے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پلر نماز، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی زندگی برباد ہے. صرف نام عبداللہ رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھنا چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک نماز چھوڑے گا وہ انسان کافر ہوتا ہے. ایک نماز، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتی جو نماز چھوڑتا ہے اسے جیل میں بند کر دیں، اسے جیل میں بند کر دیں. نماز بہت اہم ہے ہماری زندگی. امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل کہتے ہیں جو نماز بھی پڑھتا ہے اسے رجم کریں گے، پتھر مار کے قتل کر دیں. نماز بہت اہم ہے ہماری زندگی. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ نماز اسلام کی ستون، اس طرح بغیر ستون کے بلڈنگ نہیں کھڑ سکتی، بغیر نماز کے مسلمان نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد اسلام کی جو چھوٹی ہے وہ ہے جہاد. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے معاذ، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس وجہ سے تم پوری نیکی تم کما سکتے ہو؟ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ جنت میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، جہنم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. ایک ایسی چیز جس سے آپ جنت میں بھی داخل ہو سکتے ہیں اور جہنم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ سب اپنی زبان پکڑ کے بولتے کف علیک، تم اس زبان کو سنبھال کر، اس زبان کا صحیح استعمال کرو. اگر آپ یہ زبان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے آپ جہنم میں داخل. یہ زبان بس، اگر اس زبان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے انسان جہنم میں داخل ہوگا. بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک مسلمان پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے، پوری زندگی، مرنے سے پہلے کوئی ایسی بات بول دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل. زبان کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے ایک انسان پوری زندگی برا عمل کرتا ہے، مرنے سے 1-2 گھنٹہ پہلے کوئی ایسی بات بول دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل. آج کل لوگ بولتے ہیں یہ تو جہنم میں داخل ہوگا. نہیں، ایسا مت بولو، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. نہیں، اب بولو کہ آپ نماز پڑھو، یہ بولو، نصیحت کرو، لیکن ہم یہ بولنا کہ تو جہنم میں داخل ہوگا، تو برباد ہوگا، یہ نہیں بولنا. اسی وجہ سے آپ سے ہم خاص طور پر نصیحت کرتے ہیں زبان کی حفاظت کرو. یہی زبان ہے جو ایک مسلمان کو جنت بھی لے کر جاتی ہے، جہنم بھی لے کر جاتی ہے. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں جو مسلمان زبان کی حفاظت کرے گا ہمارا نبی اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. زبان کی حفاظت کیا کرنا ہے؟ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا تو خاموش رہے. ان کی غیبت، ان کے بارے میں بولنا، انہیں ویسا، کب تک بولے؟ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے سنا کہ غیبت حرام ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے بعد غیبت کرنا چھوڑ دیں، مرتے دم غیبت کرنا چھوڑ دیں. دیکھیے اگر کوئی انسان کسی نیک شخص کے بارے میں غیبت کرتا ہے، کسی نیک شخص کے بارے میں غیبت کرتا ہے، بعض عالم ذکر کرتی جب اس کی وفات ہوئی اندلع لسان، اس کی زبان باہر آ گئی، اس کی زبان باہر آ گئی کہ موت کی موت. غیبت بڑی بری چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان دل نہیں مانتا، کنٹرول کرو، نہیں بھائی غیبت نہیں کرنا، اللہ جو کرنا ہے کرے گا، اللہ ہے بس. ہمیں غیبت کرے کوئی ہم کو ملے گا نہیں، دل نہیں مانتا کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی انسان غیبت کرتا ہے آپ بولتے ہیں کہ اللہ کے واسطے غیبت نہ کرو. آپ کو کیا بولنا ہے؟ اللہ کے واسطے غیبت نہ کرو. حدیث میں آتا ہے کہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، آپ نے ایک مومن کی عزت بچائی، اللہ تعالیٰ کو نار جہنم سے بچائے. اگر ہم کسی کو بولتے ہیں بھائی غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرو، اگر آپ اتنا بولیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو نار جہنم سے بچائے. کوئی آپ کے ماں باپ غیبت کرتے ہیں، آپ بولو اے ابو جان، اے امی جان، ابو جان، غیبت نہ کرو. آپ اتنا بولیں گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا؟ جنت دے گا. آپ کا دوست کوئی غیبت کرتا ہے آپ بولو کہ غیبت نہ کرو، بس اتنا بولنا ہے آپ کو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نار جہنم سے بچائے. کتنی بڑی بات ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. سب سے بڑی کامیابی یہ ہے انسان جنت میں داخلہ ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نار جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس میں داخلہ دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تعلیم حیات توحید پر قائم رکھ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.